جب بھی غلطی کا احساس ہو تو فوراً معافی مانگ لیا کرو، کیونکہ زندگی ہر بار شب بارات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DTV اور شب بارات کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رانی اندلیب۔ آج اس خوبصورت رحمتوں بری شب کے موقع پر ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز کے اندر گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اس شب کی رحمتوں اور برکتوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، پہلے تعارف کے مرحلے سے گزرتے ہیں اور پھر بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ مصور صلاح الدین، جو کہ نعت گو بھی ہیں اور شاعرہ بھی ہیں۔ السلام علیکم سیدہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد جمال صاحب، جو کہ شاعر بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ اور اس ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مظہر مسعود، جو کہ شاعر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے، ہمارے ساتھ تینوں شخصیات ایسی موجود ہیں جو شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں۔ تو ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ کیسے وہ اس شب کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں سیدہ کی طرف رخ کروں گی اور ان سے جانوں گی کہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم خواتین کو آگے بڑھتے دیکھتے ہیں، اور آپ نے تو ایک ایسا پروفیشن چوز کیا سیدہ کہ آپ نعت گو بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شاعرہ بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اس سائڈ پہ کیسے آنے کا خیال آیا، اور آیا یہ کہ کچھ سیکھا ہے؟ کیونکہ میں نے آج دن تک بہت سی نعت خواں تو دیکھی ہیں، بٹ نعت گو خواتین میں نے اسپیشلی بہت کم دیکھی ہیں۔ جی، یہ ایک میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں نعت گو شاعرہ ہوں، اور اس میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس میں جو جتنا میرا سفر ہے، یہ ادبی سفر ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک سے یہ الحمدللہ۔ جی، تو یہ اس سے پہلے میں ینگ ایج میں، ہم کالج لائف میں ہم عشقیہ شاعری کرتی تھی میں، لیکن اس کے بعد جب نعت کے لیے قلم اٹھا تو پھر کسی اور صنف کو نہیں آزما سکی۔ نعتیہ کلام ہی کہتی ہوں یا حمدیہ کلام کہتی ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین اس شعبے میں نہیں ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ فطری طور پہ جذباتی ہوتی ہیں، یا گھریلو کام میں مصروفیت، کیونکہ یہ صنف ایسی ہے کہ اسے مکمل یکسوئی اور توجہ چاہیے۔ بالکل، اسے بہت ادب کے سارے پیمانے آپ نے پورے کرنے ہیں، اور سارا مطلب تو وہ اس کے لیے میں اللہ کی شکر گزار ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب اس ذات کے حوالے سے ہم کچھ لکھیں تو ہمیں ادب کے ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو سیدہ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نعت گو شاعرہ ہیں، تو کیا نارمل ایجوکیشن کے ہوتے ہوئے بھی کوئی خاتون اس طرف آ سکتے ہیں، اسپیسیفک کوئی پڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ شاعر بیٹے بائی برتھ ہوتا ہے۔ بالکل، یہ بائی برتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ صلاحیت ہے کہ جو ان پڑھ بھی شاعر بن سکتا ہے اور پڑھا لکھا بھی۔ ہاں، پڑھائی آپ کو اور مدارج میں، درجوں میں آپ کو جو ہے وہ فائدہ دے دیتی ہے، آپ فل پیکج بن جاتے ہیں، لیکن شاعری اللہ کی طرف سے، شعر اللہ کی طرف سے ہی اترتا ہے، چاہے وہ عشقیہ ہو، چاہے وہ نظمی ہو، جو مطلب چاہے وہ نعتیہ ہو، جو بھی کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بالکل۔ اور ہاں، آپ کو محنت پھر اس میں کرنی پڑتی ہے، اساتذہ کے ساتھ آپ کا تعلق اس کو ایک مزید نیا رخ دے دیتا ہے۔ اور بالکل، اور ابھی مزید آپ سے اس حوالے سے جانیں گے کہ اس فیلڈ میں، یا یہ جو پروفیشن ہے آپ کا، اس میں مزید کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جمال صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس شب کی برکت کے حوالے سے بات کی جائے تو جمال صاحب کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ 4 کتابیں لکھ چکے ہیں، اور کیونکہ ہمارے ساتھ ادیب اور شاعر ہو تو میں چاہوں گی کہ پہلے کچھ لب کشائی کی جائے اس بابرکت رات کے حوالے سے، پھر آگے گفتگو کو جاری کرتے ہیں۔ شب برات کے حوالے سے؟ جی، شب بارات کے حوالے سے میں آپ کو ایک نعت شریف اس کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن میری نعت شریف ہے جی، جو کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی تھی۔ میں آپ کو
جی جی ضرور. میری سوچ سوئے مدینہ چلی، میری سوچ سوئے مدینہ چلی، دل میں ہلچل مچی، دل میں ہلچل مچی. میری سوچ سوئے مدینہ چلی، دل میں ہلچل مچی، دل میں ہلچل مچی. میرے دل کا مکان بقائے نور ہے، میرے دل کا مکان بقائے نور ہے. روشنی مل گئی دو ملی دو ملی. میرے دل کا مکان بقائے نور ہے، روشنی مل گئی دو ملی دو ملی. شعر ہے کہ مانگتے کیا مرادوں کی بستی میں ہو، مانگتے کیا مرادوں کی بستی میں ہو. پہلے دیکھو تو دل میں ہے کالک جمی، پہلے دیکھو تو دل میں ہے کالک جمی. اور شعر ہے کہ میرا ہو گناہوں کا کفارہ کیسے ادا، ہو گناہوں کا کفارہ کیسے ادا. بس یہی فکر تو مجھ کو کھاتی رہی، ہو گناہوں کا کفارہ کیسے ادا. بس یہی فکر تو مجھ کو کھاتی رہی. جس طرف دیکھا نور محمد ملا، جس طرف دیکھا نور محمد ملا. حسن فطرت میں ہے کس قدر دلکشی، حسن فطرت میں ہے کس قدر دلکشی. اور مقطع ہے کہ اے جمال ان کے روزے پہ جائیں کبھی، اے جمال ان کے روزے پہ جائیں کبھی. ہے تمنا یہی، ہے تمنا یہی، ہے تمنا یہی، ہے تمنا یہی. میری سوچ صبح مدینہ چلی، دل میں ہلچل مچی، دل میں ہلچل مچی. بہت خوب، کیا کہنے ہیں. تو جمال صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ 4 جو کتابیں ہیں آپ کی، وہ بھی ذرا بتا دیں کہ کون کون سی ایسی 4 کتابیں ہیں. اور اس میں میری پہلی کتاب کا نام تھا بزرگ بچہ، جو آج سے تقریباً 1996 میں میں نے شائع کی تھی. اس میں بھی مختلف طرح کی شاعری ہے، مختلف نظمیں بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں، نعت بھی ہے، حمدیہ شاعری بھی ہے. جی جی. پھر دوسری میری کتاب، اس کا نام تھا پیٹھ کا بوجھ. اس میں میری کچھ آزاد نظمیں تھیں، طویل نظمیں، آزاد نظمیں نہیں، طویل نظمیں. آزاد نظمیں بھی تھیں 2-3، کچھ طویل نظمیں تھیں. وہ بھی میری وہ تقریباً 1997 میں آئی تھی. جی جی. پھر اس کے بعد میں نے 2 کتابیں اور لکھی تھیں. ایک تھی الہام کی صورت اور ایک تھی الہام کی تلاش. اسی طرح اس میں بھی مختلف نوع میری شاعری ہے، غزلیں، نظمیں، مثنوی اور قطعات، رباعیات. ٹھیک ہو گیا جی. بالکل ساتھ ساتھ آپ سے پروگرام کے دوران سنیں گے بھی کہ ہمارے ساتھ اتنے بڑے شاعر موجود ہیں، تو ان سے کچھ نہ کچھ سنیں گے. ابھی میں بڑھتی ہوں مظہر مسعود صاحب کی جانب، اور کیونکہ شب بارات کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، یہ ماہ شعبان کا جو خوبصورت سا مہینہ ہے، اس کی 15ویں کو جو یہ شب آتی ہے، اس کے حوالے سے جو عبادات کی جاتی ہیں یا جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اور جو ہم سب مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ اس رات جو ہے موت بھی طے ہوتی ہے، کسی کی زندگی بھی طے ہوتی ہے، اور رزق بھی جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم جانیں گے مسعود صاحب، ذرا اس پہ آپ روشنی ڈال دیں کہ اس شب کی کتنی فضیلت ہے، کیا عبادات ہیں، کیا ہمیں کوئی تسبیحات کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ. ہم جس خطے میں رہتے ہیں بر صغیر میں، جی جی، یہاں 2 طرح کے لوگ تھے، ہندو تھے، مسلمان تھے. ظاہر سب کا عقیدہ اور عبادات کا جو فلسفہ تھا ذرا مختلف تھا. تو ہندو اس کو کسی اور سلسلے میں مناتے تھے، تو ہمارے جو بزرگان دین تھے انہوں نے پھر اس کا سلسلہ یہ کیا کہ آپ اس رات کو، جب آپ نے فرمایا کہ رزق تقسیم ہوتا ہے یا گناہ ثواب کا سارا تصور ہے، تو اس میں یہ تھا کہ آج کی رات اگر آپ عبادت کر لیں، پچھلے گناہوں کی توبہ کر لیں، ممکن ہے کہ اگلے سال تک آپ کو مہلت نہ ملے. تو یہ بڑا اچھا ایک تصور تھا دوسرے مذہب کے سیٹ کے، اپنے مسلمانوں کے ہاں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نرمی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ تو پھر اس رات سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں
کہ ہم نے پچھلی ابھی کل تازہ گناہ معاف کروائے پچھلے، اللہ میں قبول کر لے، پھر ساتھ ہی رمضان شریف بابرکتوں کا مہینہ آ جاتا ہے، اس میں پھر عبادات ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ اس رات کے تصور سے آگے ایک مفروضہ قائم کر لیتے ہیں، ممکن ہے اگلا سال ہمیں نہ ملے، تو پھر وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں. اور معافی کا بھی ایک اپنا ایک تصور ہے کہ آپ معافی مانگ لیں پھر اس پہ قائم رہیں، تو پھر تو آپ کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے اور پھر توفیق دیتا ہے کہ آپ برائی سے بچ جائیں، اچھائی کی طرف جائیں. تو اگر صرف ایک رسم کر کے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی شبرات ہے، چلو سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو باقی کے بھی، ہم نے تو 50 نفل پڑھے، آپ نے 20 بھی نہیں پڑھے، اگر یہ دیکھا دیکھی ایک رسم پوری کرنی ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ بندہ سو جائے خاموشی سے. تو اگر آپ خلوص نیت سے اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، معافی تو ہر لمحے اللہ قبول کرتا ہے، ہر لمحے مانگنی چاہیے. لیکن یہ جیسے ہوتا ہے نا ریفریشر کورس، ہر سال بعد رمضان آتا ہے، اس سے پہلے رمضان کی تیاری آتی ہے، تو بندہ ذہن پر تیار ہوتا ہے 15 دن بعد رمضان آئے گا. تو یہ مخصوص کر دیا گیا اس رات کو، چلو ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس رات یہ چیزیں ہوتی ہیں. کسی بھی رات کوئی بھی لمحہ ہو، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے ہر قدم پھونک کر. اور اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں دن میں 5 وقت نماز جو دے کے ایک معافی کا اور ایک دعا کا جو سلسلہ اپنے ساتھ جوڑا ہے. میرے خیال سے ہمیں کسی شب کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، نہ خاص موقع کا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ ہی سیدہ کی جانب میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں. تو سیدہ کیونکہ آپ نعت کو شاعرہ ہیں، تو آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ ماشاءاللہ سے کافی آپ نے نعتیں لکھی ہوں گی، تو آپ اپنی کتاب کے حوالے سے کچھ بتا دیں کہ کب آ رہی ہے، یا کس طرح کے کلام آپ جو ہے نعت کے اندر بھی مختلف قسم کے کلام ہوتے ہیں، کس طرح کے آپ لکھتے ہیں؟ نعتیہ کلام میں میرا غزل کی اس پہ میں کام کرتی ہوں، غزل میں نعت کو ڈھالا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ میری 2.5 مصری نظم جو ابھی تک شاعری کی میں کبھی یہ اصطلاح یوز نہیں ہوئی، شاعری کی دنیا میں نہیں ہوئی. ٹھیک تو اس کو میں نے نعتیہ کلام میں ڈھالا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ اس کا مطلب جی ضرور وہ بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوتی ہے. بالکل ناظرین، اور جیسے سائدہ نے بتایا کہ انہوں نے 2.5 مصری ایک کلام جو ہے وہ متعارف کروایا، بھی سناتی ہیں. تو بسم اللہ کیجیے سیدہ. دل اب بھی مدینے میں ہے پابند سلاسل، دل اب بھی مدینے میں ہے پابند سلاسل، اللہ مدینہ ہے میرے عشق کا حاصل، اے احمد مرسل، اے سید مرسل. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی پر یہ 2.5 مصری نظم چلتی ہے. جی اور اس کے کچھ نام میں آپ کو بطور نمونہ پیش کر دیتی ہوں کہ اے سلسلہ انبیاء کے اعلیٰ و عرفہ، اے سلسلہ انبیاء کے اعلیٰ و عرفہ، اے رحمت یزداں کی محبت سے مرصع، اے سید و طہا، اے سید و طہا، اے خلق کی عظمت کے امین نیر اعظم، اے خضر کے رہبر سپہ سالار دو عالم، اے شاہ معظم، اے والی فردوس بری فخر زمانہ، اے ارض و سماوات کی توصیف کے محور انسان کے رہبر، اے امی لقب عالی نسب تاج نبوت، احمد ہے تیرا نام، احمد ہے تیرا نام کنیت ابو قاسم، اے سید ہاشم. تو یہ اس طرح 2.5 مصری سلسلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کو نعتیہ کلام میں ڈھالا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو اب سیدہ ساتھ یہ بتا دیں کہ کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا لکھتی ہیں اور اس کی شان میں لکھتی ہیں کہ ہمیں بولتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے، تو آپ کی کتاب کب تک ہمارے؟ انشاءاللہ کتاب جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. جی اور کتاب انشاءاللہ جلد ہی ناظرین کے ساتھ سامنے آئی، قارئین کے سامنے آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اور بس دعا گو ہوں کہ جو کام جتنا بھی ہو وہ اس ہستی کے سامنے پیش کرنے اور قبولیت کے منازل کو طے کرنے کے قابل. اور آج جو شب بارات کا کیونکہ خصوصی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں دیکھنے والوں کو اپنے الفاظ میں ہی پیغام دوں گی. جی ضرور. سخن میں نعت کے الفاظ ڈھال رکھے ہیں،
سخن میں نعت کے الفاظ ڈھال رکھے ہیں کہ جیسے سیپ میں موتی سنبھال رکھے ہیں، کہ جیسے سیپ میں موتی سنبھال رکھے ہیں، حروف سینچ کے رکھے ہیں ان کی مدحت سے، حروف سینچ کے رکھے ہیں ان کی مدحت سے، ادب کو اوڑھ کے لہجے کمال رکھے ہیں، حضور آپ کی نسبت کے سب کرشمے ہیں، نظر کے زاویے ہم نے حلال رکھے ہیں، بڑے تپاک سے ہر خواب سے گلے مل کر وصال و ہجر کے لمحے سنبھال رکھے ہیں، سجا کے تاکے خرد میں دیے درودوں کے، سجا کے تاکے خرد میں دیے درودوں کے، دیار دل کے اندھیرے اجال رکھے ہیں، اور غلام ان کے سبھی ہیں مثال شمس و قمر، کہیں ہے زید کہیں پر بلال رکھے ہیں، خدا نے ان کی محبت ہمیں سکھائی ہے، خدا نے ان کی محبت ہمیں سکھائی ہے، سو ان کے در سے تعلق بحال رکھے ہیں۔ آج کی رات کے لیے درود والا شعر مقرر پڑھی۔ سجا کے تاکے خرد میں دیے درودوں کے، سجا کے تاکے خرد میں دیے درودوں کے، دیار دل کے اندھیرے اجال رکھے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک بہت اللہ۔ خوب، اور بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں جو اپنا ایک تعلق ہے اس کو بیان کیا ہے۔ جی اسی کے ساتھ ہی کیونکہ شب بارات کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے، ہم نے بہت خوبصورت ایک جو کلام ہے وہ سنا، اور ابھی میں مسعود صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مسعود صاحب، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ماہ شعبان رمضان المبارک کی تیاری کا ایک خوبصورت سا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بھی کافی برکت ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ شب برات کے علاوہ بھی اور کون سی عبادات یا کس طرز عمل کو اپناتے ہوئے رمضان المبارک کے اندر داخل ہو؟ بہت شکریہ جی، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ تیاری انسان کو جب شعور کی حدوں کو چھوتا ہے تو اس کے پاس تیاری آ جاتی ہے کہ میں نے آگے قبر تک جانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لمحہ انسان کی زندگی کا وہ تیاری کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، شام تک تیاری ہے۔ عبادت یہ ہے کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں شام تک اپنی زندگی کے جو بھی معاملات ہیں جس سلسلے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، مزدور ہیں، آپ صحافی ہیں، جو بھی آپ کا سلسلہ زندگی کی خوبصورتی ہے نا، بہت زیادہ شعبے اس سے وابستہ ہے۔ جی جی۔ تو آپ رات کو جب سوتے ہیں تو یہ آپ صبح سے جتنے 8-10 گھنٹے گزارے ہیں اس کا اب کیلکولیشن کریں اس کی، دیکھیں آج میرے ہاتھ سے کسی کا دل تو نہیں دکھا، آج میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، تو روز کا روز حساب کتاب کر کے، جس طرح مزدوری ہے نا، آپ اچھے جو اگر تاجر ہیں اچھے یا ٹھیکیدار ہیں تو مزدور کو یا ہوٹلوں والے کہتے ہیں جی مزدور کو روزانہ اجرت دی جاتی ہے، جی جی، آپ اپنی اجرت کا روز حساب کر لیا کریں، شام کو اگر غلطی کوئی ہوگی اور دوسرے دن سے جا کے معافی مانگے، اس سلسلے میں اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ تب خوش ہوگا، آپ اس کے بندوں کو خوش رکھیں گے۔ بندوں کی آپ نے جان جو جوکھم میں ڈالی ہے اور آپ ماتھے پہ محراب سجا کے تو گھومتے رہے تو مسلح میں باوضو ہو کر لوگوں کو آپ تنگ کرتے ہیں، تو پھر عبادتوں کا فائدہ کوئی نہیں، آپ پرسکون نیند سوئیں اور عبادت کا ڈھونگ نہ رچائیں۔ انسان کو آپ نے خوش رکھا ہے، مخلوق کو خوش رکھا ہے، خالق خود خوش رہے گا، تو یہ آپ کے پاس موقع ہے، ہر لمحہ مخلوق خدا کو راضی ہو کے گزارے، خدا آپ سے راضی رہے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اچھا مظہر صاحب، اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتا دینا، کیونکہ آپ کی پہلی کتاب خزاں کے بعد جو ہے بڑی خوبصورت کتاب ہے، تو اس کے بعد اس حوالے سے پوچھتی ہوں کہ اس کے لکھنے کی وجہ کیا بنی، اور اس کے بعد دوسری کتاب اب ہمارے لیے کب تک آئے گی؟ ہاں جی، یہ دنیا ترقی کر کے چاند تک پہنچ گئی، آگے مریخ پہ بھی لوگ پلاٹ لینے کی کوشش میں جا رہے ہیں، پدے گنگا سمندر کے نیچے سے بھی لوگوں نے سڑکیں گزار لی ہیں اور اتنی ترقی کر لی ہے، اور کوئی ادارہ دنیا میں ایسا نہیں آیا جو کسی کو جی میں شاعر بنا دیتا ہوں۔ یہ پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ رک چکا ہے، تو خدا نے محبت کو پھیلانا تھا، انسانیت کو اس کا درس دینا تھا کہ محبت کو چیز ہے جو دنیا کو قائم رکھنا سب سے مضبوط رشتہ وہ محبت ہے۔ تو یہ جو شاعروں کو اس نے پیدا کیا، ہر معاشرے میں کسی کو
5-7 साल की उम्र में अल्लाह ताला इज़्न अता करता है, किसी को थोड़ी सी शौर की उम्र पुख्ता होती है। तो ये मैं सोच समझ के शायर बनूं ऐसा नहीं है, बस वो अल्लाह की तरफ से वदीयत हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और शेर कहने शुरू कर दिए, सीनियर को सुनाए, दोस्तों को सुनाए, उन्होंने हौसला अफजाई की, और यानी अल्लाह ताला ने एक ऐसा मखसूस वक्त किया, उस मुझे शायर बना दिया। शायर बने बनाए आते हैं, खुदा की तरफ से उतरते हैं, ऐसा ही है। तो वो बनते नहीं। अलबत्ता मेहनत से, मशक्क़त से, सीनियर से मशावरत के बाद निखार पैदा हो जाती है शायरी में, लिखने की चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह बैठे बैठे आ गया ख्याल, और शेर कहने शुरू कर दिए, किताब आ गई, किताब छपी, दोस्तों ने पसंद किया, मज़ामीन लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 यूनिवर्सिटियों ने इसके ऊपर MA की सतह के मुकाले लिखवाए हैं, हौसला अफजाई बढ़ी। उसके बाद नज़मों की किताब है, तो भी इंशाल्लाह क़ारीन के हाथों में ईद के बाद फ़ौरन आ जाएगी, तो देखते हैं वो लोग कैसे पसंद करते हैं। ठीक हो गया। तो ये खुदा का खास करम है। इस खुसूसी शब के हवाले से आप कुछ सुनाना चाहेंगे? खुसूसी शब के हवाले से मेरी फिर वही लोगों से दरख्वास्त होगी कि आप जो लम्हा आपको ज़िंदगी का दरकार है उसको खुसूसी लम्हा समझे, हर रात को आप शब बारात समझे और हर दिन को ईद समझे। खुद आप जिए, लोगों को जीने का मौका दें, लोगों को खुश रखेंगे, जो लोगों को आप देंगे वो लोग आपको लौटाएंगे। अभी आप पे फैसला मुनस्सर है, मैं सुनने वालों से दरख्वास्त करता हूँ, आप पे मुनस्सर है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, लोगों को खुशियाँ दें। अगर आप लोगों को तंग करेंगे तो समझ लेंगे आप अपने आप को तंग कर रहे हैं। बिल्कुल, आप हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है इस खूबसूरत शब के मौके पर कि खुद भी आप खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी मखसूस होता है। तो हम जमाल साहब से सुनना चाहेंगे कोई कलाम, और फिर उसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त भी लेंगे। ये दुआए कलाम है मेरा। जी जी ज़रूर। मेरे ख्यालों में और ख्वाबों में आरज़ू की शमा जला दे, मेरे ख्यालों में और ख्वाबों में आरज़ू की शमा जला दे, जो सीधा रास्ता है मेरे मौला मुझे वही रास्ता दिखा दे, जो सीधा रास्ता है मेरे मौला मुझे वही रास्ता दिखा दे। तेरी नज़र में समाऊं ऐसे किसी नज़र से न गिर सकूं मैं, तेरी नज़र में समाऊं ऐसे किसी नज़र से न गिर सकूं मैं, कहीं ये आंखों पे छा न जाए गिरे हैं पर्दे जो सब हटा दे, कहीं ये आंखों पे छा न जाए गिरे हैं पर्दे जो सब हटा दे। कोई है दूरी के रास्ते पर, कोई है मंजिल के काफिले में, कोई है दूरी के रास्ते पर, कोई है मंजिल के काफिले में, ख्याल लुत्फ में भटक न जाए जमाल दिल को तू अब जगा दे, ख्याल लुत्फ में भटक न जाए जमाल दिल को तू अब जगा दे। उदास रातों में जागता हूँ खुशी का दिन भी तलाश कर लूँ, उदास रातों में जागता हूँ खुशी का दिन भी तलाश कर लूँ, मैं रोज़ शब की अंधेरी रुत में हूँ तारीकी मोहल्ला ये सब मिटा दे, मैं रोज़ शब की अंधेरी रुत में हूँ तारीकी मोहल्ला ये सब मिटा दे। और शेर देखें कि मैं तेरे राजों का राज़दां हूँ, मैं तेरे राजों का राज़दां हूँ, अमानतों का अमीन बनकर मुझे अता अब वो रोशनी हो जो मेरी किस्मत को जगमगा दे। मैं तेरे राजों का राज़दां हूँ, अमानतों का अमीन बनकर मुझे अता अब वो रोशनी हो जो मेरी किस्मत को जगमगा दे। पर मकता है कि जमाल अब एक आरज़ू है, जमाल अब एक जुस्तजू है, जमाल अब एक आरज़ू है, जमाल अब एक जुस्तजू है, जो खुशबुओं से बसी हुई है जो तेरी दुनिया वही दिखा दे, जो खुशबुओं से बसी हुई है जो तेरी दुनिया वही दिखा दे। मेरे ख्यालों में और ख्वाबों में आरज़ू की शमा जला दे, जो सीधा रास्ता है मेरे मौला मुझे वही रास्ता दिखा दे। बहुत खूब, बिल्कुल। और जमाल साहब के इस खूबसूरत सा जो दुआया कलाम है, इसी के साथ ही मैं भी अपने नाज़रीन को ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हर वक्त हमारी शाह रग से भी ज़्यादा करीब है। रात कोई भी हो, दिन कोई भी हो, कोशिश किया कीजिए कि अल्लाह ताला से हर वक्त लू लगा रखें, क्योंकि वो सुनने वाला है, देखने वाला है और मेहरबान है। इस खूबसूरत शब की इस खूबसूरत सी महफिल में आपने आके रौनक बख्शी। आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप DTV NN में हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, और इसी के साथ ही आपको ये भी कहूँगी कि हमारे DTV NN के साथ देसी TV US से और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix को देखना ना भूलिएगा, जहाँ 2000 से ज़ायद चैनल
देखे जा सकते हैं।